علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو، یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائیڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا، اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، نہیں 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبل نہ ہو تو اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو۔ اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں اور نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزع کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر۔ چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا ہے، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے۔ سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ یہ سال والا کنسیپٹ ہی غلط ہے، سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور۔ سال کا کنسیپٹ اس حدیث میں جزع کے لیے تھا، جزع، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا۔ بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں۔ اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا۔ البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں، 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط ہے۔ 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا 2 بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے، کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا۔ 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں، 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا اس کا آدھا میرا۔ لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے، کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں، کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے۔ تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں، بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں، تو 2 بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو اس طرح کر لیں، بکرے میں 2 بھائی شریک نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔